الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا، اس کے احکام کو ہم تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید اور حدیث شریف جیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اور آج جمعہ کے دن اس کے گھر میں اس کے دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمع فرمایا. گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھا تھا کہ ہم لیکچرز کی ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے انسانی حقوق اور آداب، یعنی اسلام کے اندر کیا کیا ہیومن رائٹس بتائے گئے ہیں، انسانوں کے آداب کیا کیا بتائے گئے ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا کیا ہے، اولاد کے کیا حقوق ہے، اسی طرح اساتذہ کے کیا حقوق ہے، ایمان والوں کے کیا حقوق ہے، غیر مسلموں کے کیا رائٹس ہمارے اوپر ہے. تو یہ جو اسلام کے اندر ہیومن رائٹس بتائے گئے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے خطابات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کا پہلا حصہ گزشتہ جمعہ گزر چکا. اور گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایمان والے کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ایمان والے کے اخلاق اور آداب کیسے ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ ایمان والے کا کیا سلوک ہوتا ہے، کوئی اگر مہمان گھر آ جائے تو اس کے ساتھ ایمان والے کا کیسا سلوک ہوتا ہے، ایمان والا جب بولتا ہے تو اچھی بات بولتا ہے، بری بات سے پرہیز کرتا ہے. یہ تمام تفصیلات آپ گزشتہ جمعہ سماعت کر لیے حدیث شریف کی روشنی میں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج بھی ہم حدیث شریف کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے. چند باتیں تو گزشتہ جمعہ آپ نے ملاحظہ کر لیا، اسی کے تسلسل میں آگے مزید چند باتیں ہیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام حدیث مبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا گیا ہے کہ جو حدیث متفق علیہ ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے، جو حدیث امام بخاری کی کتاب میں بھی آ گئی، امام مسلم کی کتاب میں بھی آ گئی، ایک ہی صحابی اگر اس کو روایت کر رہے ہیں تو اس کو حدیث کو کیا کہتے ہیں، متفق علیہ حدیث. اور صحیح حدیث کے جو درجات ہوتے ہیں، صحیح حدیث کے درجات میں متفق علیہ جو حدیث ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے. امام بخاری نے بھی اپنی چین کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ اسی صحابی سے اپنی کتاب کے اندر حدیث کو روایت کیا. امام مسلم نے بھی اپنی سند کے ساتھ، اپنی چین کے ساتھ اسی صحابی سے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو روایت کیا. دونوں کتابوں میں اگر وہ حدیث آ گئی تو وہ حدیث کی دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث کہلاتی ہے. اس سے بڑھ کر صحیح حدیث کوئی اور دوسری نہیں ہو سکتی.
تو یہ بڑے ہی اعلیٰ مقام والی حدیث ہوتی ہے جس کو متفق علیہ کہتے ہیں، جس کو امام بخاری بھی روایت کرتے ہوں، امام مسلم بھی اپنی کتاب میں روایت کرتے ہوں۔ یہ ایک اصول حدیث کا قاعدہ تھا جو آپ کو سمجھا دیا گیا۔ تو یہ اب جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اور حدیث کی روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر مسلمانوں کو آپس میں کیسا رہنا چاہیے وہ بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں کیسا رہنا چاہیے، کیسا ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، کیسا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں مسلمانوں کا مزاج، مسلمانوں کا کردار، بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، یہ آقا بیان فرما رہے ہیں۔ بڑی چھوٹی حدیث ہے لیکن اس چھوٹی اور مختصر حدیث کے اندر جو میسج اور جو پیغام آقا دینا چاہتے ہیں وہ ہماری ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ ایک حدیث کو ہم اختیار کر لیں اور ساری زندگی بس یہ ایک حدیث پر بھی اگر ہم عمل کر لیں اور اس حدیث کے اندر آقا جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنا مزاج بنا لیں تو پھر ساری زندگی ہماری اللہ والوں کی طرح گزر سکتی ہے، جیسے اللہ والوں کے اخلاق اور آداب ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ بڑے مختصر ہے لیکن ان کے اندر معنی بڑا زیادہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہوتا کہ آپ اپنی زبان سے الفاظ بہت کم بولے لیکن اس کے اندر معنی بہت زیادہ ہو۔ یہ خصوصیت حضور کی ہے، حضور کے علاوہ کسی اور کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ ہم اگر بولتے ہیں تو ہماری باتوں میں کئی چیزیں بیکار بھی نکل جاتی، کئی چیزیں ایسی ہوتی ایک دو جملے میں بات کر سکتے لیکن خامخواہ جو ہے لمبی چوڑی گفتگو کرنا پڑتا۔ بھائی ایک جملے میں بول دیے تو بات ختم ہو جاتی لیکن خامخواہ آپ اس کو لمبا بنا کے بتا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بہت زیادہ بات کرتے لیکن معنی مختصر رہتا اس کا، بھائی کیا بولنا چاہ رہے خلاصے کے طور پر ایک جملے میں نکل جاتا لیکن خامخواہ لمبی چوڑی گفتگو۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ہم مختصر بات کرتے لیکن بات سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کیا بولنا چاہ رہے اور مزید بولو، تو مختصر بات کرے تو اور مزید بات کی جو ہے پیاس باقی رہتی، تشنگی باقی رہتی۔ اگر زیادہ بات کرے تو اس کو مختصر بھی کر سکتے تھے، خامخواہ اس کو زیادہ کر دیا۔ یہ انسانوں کا، یہ ہمارا امت کا یہ مزاج ہے، یہ امت کا حال ہے۔ لیکن آقا کا حال کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، آپ جو بولنا چاہتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں بول دیتے ہیں، معنی بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے۔ آقا کے الفاظ میں، آقا کے جملوں میں، آقا کے کلمات میں ایک لفظ اور ایک حرف بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا کہ یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، خامخواہ آقا جو ہے یہ فرمائے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے کلام میں ایسا ہوتا ہے لیکن حضور کے کلام میں ایسا نہیں ہوتا، اور بات دکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، اس کے اندر میسج اور معنی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ یہ آقا کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آقا کو جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی مختصر الفاظ، معنی بہت زیادہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مختصر انداز میں حدیث ارشاد فرما دیے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ختم ہو گئی حدیث۔ حضور فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح، دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ بس یہ حدیث ہے۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے کیسا ہے؟ کیا مثال آقا دیتے ہیں؟ ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے۔ دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیوار میں اینٹیں بناتے ہیں، پوری کی پوری دیوار ایک ہی اینٹ کی بنی ہوئی نہیں ہوتی۔ دیوار کے اندر آپ مختلف اینٹیں رکھتے ہیں، ایک اینٹ سے دوسرے اینٹ کو سپورٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ایک اینٹ سے دوسرے اینٹ کو سپورٹ ملتا ہے، اسی سپورٹ کی وجہ سے اس پوری کی پوری دیوار قائم رہتی ہے۔ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی تو مضبوط ہو گئی، دوسری اینٹ تیسرے اینٹ سے ملی تو اور مضبوط ہو گئی، تیسری اینٹ چوتھے اینٹ سے ملی تو اور مضبوط ہو گئی۔ ایسا ہوتے ہوتے پوری کی پوری دیوار کھڑی کی جاتی ہے، بلکہ پوری بلڈنگ بھی کھڑی کر دی جاتی ہے۔ کئی منزلہ عمارت بھی اگر کیوں نہ ہو وہ انہی
दोनों ईंटों के आपसी सपोर्ट की वजह से कायम है। अगर एक ईंट दूसरे ईंट का सपोर्ट करना छोड़ दे और ये कहे कि मैं अपनी जगह रहूंगी लेकिन मैं दूसरे ईंट का सपोर्ट नहीं करूंगी, दूसरे ईंट को ताकत नहीं पहुंचाऊंगी, दूसरे ईंट को मैं मजबूत नहीं करूंगी, तो नतीजा क्या निकलेगा? इमारत गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी, इमारत मुनहदिम हो जाएगी। ऐसे है या नहीं है? ये मिसाल देकर आका बयान फरमा रहे हैं, जैसा इमारत के अंदर, दीवार के अंदर एक ईंट दूसरे ईंट को मजबूत करती है, एक ईंट दूसरे ईंट को ताकतवर बनाती है, एक ईंट दूसरे ईंट का सहारा बनती है, इसी तरह एक मुसलमान की कैफियत होती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का सपोर्ट बनता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का साथ देने वाला बनता है। एक मुसलमान को चाहिए कि दूसरे ईमान वाले का, दूसरे मुसलमान का सहारा बने, उसको कुव्वत पहुंचाए, उसको मजबूत करे, उसको सपोर्ट करे। ये एक मुसलमान की शान होती है। फिर इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया? यहाँ सुने मेरी बात, मैं 300 किलोमीटर से सफर करके आपकी खातिर बोलने आया, आप इसी को देखे तो मेरा आने का क्या फायदा? आप बोल लो अगले जुमा से ठहर के। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस का दर्स चल रहा, 1400 साल पहले जो आका बात बयान करे वो बात बयान चल रही, हदीस की अनवार आपके सामने रखे जा रहे। हदीस की अहमियत नहीं, आका की कलाम की अहमियत नहीं, अरे आका क्या बयान करना चाह रहे वो अहमियत नहीं है हमारे को। अब कहाँ हम इतने पीछे हैं दीन के अंदर, जरा गौर करके देख लीजिए, हम दीन के अंदर कितने पीछे। आका की बात बयान की जा रही है और हमको तवज्जो आका की बात की तरफ नहीं। सहाबा ऐसे होते थे कि जब आका की बात सुनते तो ऐसे बैठ जाते थे, रिवायतों में बात आता है परिंदे आकर उनके सरों के ऊपर गिलाजत करके चले जाते थे, लेकिन वो टस से मस नहीं होते थे। देखने वाले समझते अरे इंसान है या पत्थर है, हलते नहीं, हरकत नहीं करते, ऐसे ही बैठे हुए आका की बारगाह में हरकत नहीं करते थे, क्योंकि दीन की बात सुनने का अदब होता है। हमारे पास दीन की बात सुनने का अदब नहीं है तो फिर उसको अमल करने की तौफीक अल्लाह कहाँ से देगा? लिहाजा पहले आप दीन की बात सुनने का अदब अपने अंदर पैदा कीजिए। जब दीन की बात को अहमियत देंगे अल्लाह ताला उसके सदक़े में हमको अमल करने की तौफीक देगा। बात ही नहीं सुनना है तो फिर हमको अमल की तौफीक कहाँ से मिलेगी? अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो बात ये बताई जा रही थी, आका ने क्या फरमाया? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होता है? एक ईंट की तरह होता है। एक ईंट जैसा दूसरे ईंट को मजबूत करता है, वैसा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मजबूत करता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन को सपोर्ट करता है, तायद करता है। फिर इसको मजीद समझाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसा मिलाते हैं, मिलाकर बयान करते हैं जैसा ये उंगलियां आपस में एक दूसरे को मजबूत कर रही हैं, मिली हुई हैं, ऐसे ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मजबूत करता है, सपोर्ट करता है। अब आप बताइए क्या हमारा यह मिजाज है कि हम एक मुसलमान को सपोर्ट करें किसी भी एतबार से? हमारा मिजाज तो ये बन गया कि कैसे किसी मुसलमान को जो है हम नीचा दिखाएं, कैसे किसी को जो है किसी का ऐब अगर नजर आ जाए तो हम उस ऐब को लोगों के सामने बयान करें, कैसे किसी मुसलमान की गीबत कर दें, कैसे किसी की बुराई सबके सामने बयान कर दें, कैसे जो है हम, ऐसा हमारा मिजाज बन गया। हम किसी को सपोर्ट करना नहीं चाहते। मैं अच्छा हूँ, मेरे घर वाले अच्छे हैं, मैं खाता पीता हूँ, मेरे बीवी बच्चे अच्छे खाते पीते रहे, मेरे फैमिली मेंबर्स अच्छे खाते पीते अच्छे रहे, बस किसी और की हमारे को कोई परवाह नहीं। हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो गया, हमारे रिश्तेदारों में कोई गरीब है, हमारे मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, हमको किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर एक मुसलमान को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, हमारे सहारे की जरूरत है, अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे तो वो मुसलमान एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, मैं मालदार हूं, मैं अच्छा रहना, बस दूसरा कोई कैसा भी जिंदगी गुजार लो। हुजूर क्या फरमाते? ऐसा मिसाल देके बताए हुजूर, हदीस में आ गया, ऐसा मिसाल देके उंगलियों में उंगलियां डाल के बताया कि जैसा ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को साथ दे रही हैं, एक दूसरे की तायद कर रही हैं। मुस्लिम मुआशरा ऐसा होना चाहिए, इस्लामिक सोसाइटी ऐसा होना चाहिए कि एक मुसलमान, खा वो गरीब हो या अमीर हो, कोई हो, दूसरे मुसलमान को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि सपोर्ट फाइनेंशियल तौर पर हो, जरूरी नहीं कि सपोर्ट का मतलब आप पैसे बांटते फिर, ये जरूरी नहीं है। एक मुसलमान से हंसते खेलते बात करना भी उसका सपोर्ट है। मसलन कोई परेशानी में है, कोई गम में है, आप जाकर दो बातें उससे मोहब्बत से कर लेंगे, उसका गम हल्का हो जाएगा, ये भी आपका एक सपोर्ट है। उसको माल के एतबार से सपोर्ट कर सकते हैं तो माल के एतबार से सपोर्ट करना चाहिए। कोई अगर कर्ज में मुब्तला है, कोई अगर गरीब है, फाका कर रहा है, हमारे पास अल्लाह ताला ने रुपया माल दौलत दिया, अगर हम अपने रुपये में
سے کچھ پیسہ نکالیں گے تو ہمارے مسلمان بھائی کے گھر میں چولہا سلگ سکتا ہے، ہمارا مسلمان بھائی اور اس کے گھر والے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ان کے گھر کی غربت دور ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ آپ اپنے مال میں سے نکال کر اس کی تائید کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے رائٹس بتا رہے ہیں، یہ رائٹ ہے ہمارے مسلمان بھائی کا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرا کمایا ہوا مال ہے، میں نے خون پسینے کی محنت سے کما لیا ہے، لہٰذا اب یہ میرا مال ہے، میں اس کو جیسے چاہے استعمال کروں گا۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے اسلام کے اندر جو زکوٰۃ دینے کا سسٹم ہے، یہ سسٹم لایا ہی اس وجہ سے ہے کہ پیسہ جو ہے صرف امیروں کے پاس نہ رہے، بلکہ وہ پیسہ غریبوں کے پاس آ جائے۔ غریب کے پاس امیر کے پیسے میں سے غریب کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایمان والوں کے مال کے اندر، ایمان والوں کے پیسے کے اندر غریب لوگوں کا حق ہے۔ حالانکہ ہم کمائے ہیں، ہم خون پسینہ ایک کر کے کمائے، لیکن حضور فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس تمہارے کمائے ہوئے پیسے کے اندر حق ہے۔ کس کا؟ مانگنے والے کا حق ہے، غریب کا حق ہے، فقیر کا حق ہے، مسکین کا حق ہے۔ تو وہ پیسہ اگرچہ کہ ہم نے کمایا ہے، لیکن اس کے اندر پارٹنرشپ ہے غریبوں کی۔ امیروں کے مال میں غریبوں کی پارٹنرشپ ہے، وہ ہمارے مال میں حصے دار ہے۔ ہم ان کو دے کر احسان نہیں کر رہے، ان کا حصہ ان کو لوٹا رہے، امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے۔ ہم کسی کو 10 روپے خیرات کر دیے، بڑے دل کے اندر جو ہے ہمارے اندر یہ آ جاتا کہ 10 روپے دے دیے، اپن 100 روپے کسی کو دے دیے، تب تو پوچھو ہی مت۔ اگر کسی کو 1000 روپے اگر ہم کسی مستحق آدمی کو دے دیے، اب ہمارے نفس اور شیطان جو ہمارے دشمن ہے نا، وہ دل میں ڈال دیتا ہے ماشاء اللہ تو بڑا سخی آدمی ہے، تو بڑا مالدار آدمی ہے، تو بڑا اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے، تو 1000 روپے کسی غریب کو دے دیا، ایسا دل میں ڈالتا۔ ہم کیا سمجھتے؟ میں دیا سمجھتے، یہی سمجھتے نا، میں دیا، میرے 10 روپے دیا، میرے 100 روپے دیا، میرے 1000 روپے دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر؟ تمہارا ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ اللہ کیا فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، غور کرنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے مال کے اندر غریبوں کا حق ہے۔ اب غریبوں کا حق ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو ہم کسی غریب کو دیں گے تو وہ اس کا حق دیے یا ہمارا پیسہ دیے؟ دیکھیے بھائی، آپ کا حق ہے میرے اوپر، میرے پاس تھوڑے پیسے رکھے ہوئے، اس کے اندر آپ کی بھی پارٹنرشپ ہے۔ 1000 روپے میں کمایا، اس کے اندر آپ کا بھی حصہ ہے، آپ کی بھی اس میں بھاگیہ داری ہے، آپ کی بھی اس میں پارٹنرشپ ہے۔ آپ کے جو ہے 300 روپے میرے 1000 روپے میں سے آپ کے 300 روپے ہیں، میں آپ کے 300 آپ کو واپس کر دیا، تو یہ احسان ہے نا، امانت داری کا ادا کرنا ہے، امانت ادا کرنا ہے بولتے اس کو، یا احسان کرنا بولتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت پر غور کیجیے، قرآن کہتا ہے امیروں کے مال کے اندر، امیروں کے روپیے کے اندر، امیروں کی دولت کے اندر غریبوں کا حق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم غریبوں کو دے کے احسان کرو غریبوں کے اوپر، یہ نہیں فرمایا قرآن کہ تم فقیروں کو دے کر فقیروں کے اوپر احسان کرو، فقیروں کے اوپر جو ہے تم احسان کر کے ان کے ساتھ تم رحم کا کرم کا معاملہ کرو، ذرا ان کا بھی خیال کر لو، ذرا ان کو بھی اپنے ساتھ لے لو، ایسا نہیں بول رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ غریب کا حق ہے تمہارے پیسے کے اندر۔ اب اگر ہم اپنے پیسے میں سے نکال کے کسی مسکین کو، کسی غریب کو دیتے ہیں تو گویا اس کا حق اس کو واپس کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے۔ کسی رشتہ دار کو اگر ہم ہمارے پیسوں میں سے کچھ دیتے ہیں تو اس کا حق اس کو دیے، احسان نہیں کرے۔ کسی پڑوس کو اگر ہم کچھ لے کے جا کے دیتے ہیں تو اس کا حق دیے جو ہمارے مال کے اندر تھا، ہم اس کا جو حق ہمارے پاس تھا وہ حق اس کا واپس کرے، ہم اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کرے۔ تو یہ مزاج دل سے نکال دینا چاہیے، یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ میں کسی کو دوں گا تو اس کے اوپر میں احسان کر رہا ہوں، نہیں، ہم کسی کو دے کر کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کا حق اس کو دے رہے ہیں جو اس کو دینا چاہیے۔ لہذا حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ اب آج ہم کہاں مسلمانوں کو مضبوط بنانے کی فکر میں ہے؟ ذرا سوچئے، ہم کسی کو مضبوط بنانے کے چکر میں نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے، اپنے آپ کو ہم جو ہے بھائی میں پیروں پہ ٹھہر گیا تو کافی ہے، میرے بیوی بچے اچھے کھاتے پیتے رہے، میرا اچھا گھر بن جائے بس کافی ہے، کسی اور سے ہمارے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تھوڑا اگر کوئی مالدار ہے، تھوڑا اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کچھ ڈال دیا تو وہ تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں کا خیال کر لیتا ہے، بس باہر والوں کا تو کوئی خیال نہیں کرتا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایک مسلمان تمہارا بھائی ہے، بھائی ہونے کے ناطے اس کا حق تمہارے اوپر ہے، وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی روپ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہو، مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی، اور بھائی ہونے کے ناطے اس مسلمان کا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو
سپورٹ کریں, اس کو مضبوط کریں. آج تو بھائی کا پیسہ بھائی کھا رہا ہے, بہن کا مال چھین کر بھائی کھا رہا ہے, وراثت میں سے حصہ ملتا ہے, بھائیاں جو ہے بہنوں کا حق مار لیتے ہیں. کوئی اگر یتیم ہے, یتیموں کا حق بڑے لوگ مار کے کھا لیتے ہیں. بھائی کو بھائی سپورٹ نہیں کرتا, بہن کو بھائی سپورٹ نہیں کرتا. اسی طرح جو ہے کئی سارے خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مزاج دینا چاہتے ہیں وہ ایک الگ مزاج ہے, اور ہم نے جو مزاج اپنا بنا لیا ہے وہ ایک الگ مزاج ہے. کئی سارے کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے. وراثت کا مسئلہ ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا, وراثت میں اولاد کو جو ہے والد کی جائیداد مل گئی. اب بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, مجھے سامنے کا حصہ دینا, میرے کو پیچھے کا حصہ نہیں ہونا. دوسرا بھائی بول رہا نہیں میں سامنے کا حصہ لوں گا, پیچھے کا حصہ نہیں لوں گا. ارے ایک بھائی کے لیے آپ زمین کا چھوٹا سا حصہ چھوڑ نہیں سکتے. وہاں تو مہاجرین اور انصار کا قصہ آپ سنیے, صحابہ کرام کا کیا حال تھا, کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ اپنا مزاج بنائے تھے. دیکھیے مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے صحابہ, ان کو مہاجر بولتے ہیں, اور مدینہ میں پہلے سے جو صحابہ تھے ان کو انصار بولتے ہیں. مہاجرین اور انصار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤاخات قائم کیا, بردرہڈ بنا دیا, ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. کیسے؟ ایک مہاجر صحابہ کو لائے, ایک مہاجر صحابی کو لائے, ادھر سے ایک انصاری صحابی کو لائے. لا کر حضور فرماتے ہیں آج سے یہ مہاجر صحابی تمہارا بھائی ہے, اس کو لے کے جاؤ اپنے گھر میں رکھو. جان نہ پہچان, کون ہے نہیں معلوم, کس کے خاندان سے ہے نہیں معلوم, کون سے نسل سے ہے نہیں معلوم, کیا کرتے نہیں معلوم, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نہیں معلوم, کچھ نہیں. بس حضور بول دیا آج سے تمہارا بھائی ہے, گھر کو لے کے جاؤ. ایک انجان آدمی کو لا کے اپنے گھر میں رکھ لیے. ہم رکھتے, ہم رشتہ داروں کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے. ایک دن رشتہ دار گھر میں آئے گا تو دل میں فکر شروع ہو جاتی, کب جاتا نہیں معلوم. یہ ہمارا حال. بھائی کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے, بہن اگر گھر کو آ گئی تو گھر میں بہن کو رکھنا پسند نہیں کرتے. یہ ہمارا حال. اور وہاں کیا ہو گیا, مدینہ کے صحابی مکہ کے صحابی سے جب حضور نے ان کو بھائی بنا دیا تو وہ کہنے لگے چلے اب آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے گھر چلیے. ان سے یہ نہیں پوچھے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کا فیملی اسٹیٹس کیا ہے, آپ فائنانشیل کنڈیشن آپ کی کیسی ہے, آپ میرے بھائی بننے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے, میرا خاندان کیا ہے, آپ کا خاندان کیا ہے, ایسا نہیں بولے. بس حضور بھائی بنا دیے, وہ میرا بھائی. اب وہ لے کے چلے گئے اپنے گھر کو, انصاری صحابی مہاجرین کو گھر کو لے کے چلے گئے. گھر کو لے جانے کے بعد اپنے گھر میں جتنا روپیہ پیسہ تھا لا کے سامنے رکھ دیے. یہ صحابہ کا حال تھا, جتنا روپیہ پیسہ گھر میں تھا لا کے سامنے رکھ دیا, اور کہے کہ حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے, لہذا میرے مال میں آدھا حق آپ کا. ایسا کوئی کر سکتا؟ آدھا دینا بہت دور کی بات ہے. ہم 10 روپے نہیں دے سکتے, 10 روپے نہیں دے سکتے ہم. لیکن وہاں کیا تھا, آدھا مال, روپیہ, سونا, چاندی جو بھی تھا صحابہ کے پاس, آدھا آدھا کر کے یہ میرا مال ہے, لیکن حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا, لہٰذا میرے مال میں آدھا آپ کا حق ہے, لہٰذا یہ آدھا آپ کا. یہ میرا گھر ہے, حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا, لہٰذا اس گھر میں آدھا حق آپ کا, آدھا گھر. اس کے بعد کسی صحابی کی 2 بیویاں ہوتی تو دونوں کو لا کے آپ سامنے ٹھہرا دیتے اور کہتے کہ آپ میرے بھائی ہے, حضور نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا, لہٰذا میری ہر چیز میں 50% کے آپ مالک ہے. اب بیویاں میرے پاس 2 ہے, آپ ایک نظر دیکھ لیں, جو بیوی آپ کو پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد آپ نکاح کر لیجیے. لا سکتے ایسا مزاج آج کی دنیا میں؟ نہیں لا سکتے. کسی کی 4 بیویاں اگر ہوتی تو وہ صحابی کہتا اپنے مہاجر بھائی سے کہ 4 بیویاں ہیں, آپ جن 2 عورتوں کو پسند کریں گے میں ان دونوں کو طلاق دے دوں گا, عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لینا, کیونکہ حضور نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا. اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے نکاح کرانے تک بھی صحابہ راضی ہو گئے. آج ہم کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کر لیں کہ بھائی وہ بھوکا ہے کیا وہ جو ہے فاقہ تو نہیں کر رہا ہے, وہ کون سی پریشانی میں ہے, کون سی مشکل میں ہے. بس تھوڑا سا اپنے مسلمان بھائی کا خیال کر لیں تو بس بیوی کو طلاق دے کر اس سے نکاح کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرنا شروع کر دینا, مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں رہتا, مسلمانوں میں کوئی قرضدار نہیں رہتا. آج مسلمانوں میں دیکھیے کئی لوگ قرضدار ہے یا نہیں ہے. آپ کے اگر ایل بی نگر کا سروے کرا لیا جائے, کئی مسلمان قرض میں ڈوبے ہوئے نکلتے, اور کئی مسلمان ایسے نکلتے کہ دولت کی ریل پیل ہے, پیسہ اتنا زیادہ ہے کیا کرنا نہیں معلوم. ایل بی نگر میں نکلیں گے انشاءاللہ, ایسے امیر بھی نکلیں گے, 3-4 گھراں ہوں گے, کئی پیسہ روپیہ ان کے پاس ہوگا, اور دولت اتنی زیادہ ہوگی پوری زندگی پر بیٹھ کے سکون سے کھا سکیں گے. ایسے مسلمان بھی ہوں گے آپ کے ایل بی نگر میں. ایسے بھی مسلمان ہوں گے کہ ان کے گھر میں بس 1-2-3 وقت کھانا مل رہا, بڑی مشکل سے گزارا چل رہا, لیکن وہ قرض میں مبتلا ہے. اگر یہ مالدار مسلمان اپنے اس مسلمان بھائی کا قرض ادا کر دے تو کیا بڑی بات ہے. حالانکہ ایسے مسلمان بھی ہے کہ ان کے لیے قرض ادا کرنا کسی دوسرے مسلمان کا کوئی بڑی بات نہیں.
کوئی بڑی بات نہیں. 2-3 لاکھ روپے اگر کسی کا قرض ہے, مالدار کئی مسلمان ایسے ہیں 2-3 لاکھ روپے ان کے لیے بڑی بات نہیں, ان کے لیے 2-3 دن کی کمائی ہے. وہ روزانہ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کمانے والے مسلمان بھی ہے. اگر کسی مسلمان بھائی کا سہارا بن کر چلے بھائی آپ کا 2 لاکھ قرض ہے, میں آپ کا قرض دے دوں گا, دیکھے احسان جتانا نہیں. پھر ابھی میں آپ کو بتانا اس کا حق ہے ہمارے مال میں. دیکھے احسان نہیں جتانا, میں تیرا قرضہ ادا کر دیا, تو پوری زندگی اب میرا نوکر بن کے رہنا, میں تیرے کو یہ کر دیا, تیرے بچی کی شادی میں مدد کرا, لہٰذا اب تو میں جو بولے وہ سننا. ایسا نہیں, یہ بات بھول جانا. اردو میں ایک محاورہ ہے, نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی آپ نیکی کریں گے دریا میں ڈال دینا, بھول جانا ہے اس کو. میں دیا بول کے نہ دینے والے کو یاد رہنا, نہ جو ہے اس کا احسان جتانا. ہم کیا کرتے ہیں, کسی کو کچھ دیے, لینے والا بھول گیا تو بھی دینے والا نہیں بھولتا, انہیں احسان جتاتے رہتا, بار بار اس کو ایسی بات کرتا کہ اس کو احساس آتا رہنا کہ انہیں میری مدد کرا تھا, بلکہ احساس آتا, زبان سے نہیں بولتے میں تیرے کو دیا تھا یاد ہے کیا, نہیں بولتے, ایسی بات بولتے کہ اس کے دل میں خود بخود یاد آ جاتا اس کو کہ ارے یہ میرے کو دیا تھا لہٰذا اس کی بات سننا پڑتا. یہ نہیں, یہ کرنا ہے تو ایسا کرنے سے نہیں دینا اچھا ہے. حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو تم جو روپیہ پیسہ اللہ کے راہ میں دیتے ہو, صدقہ کرتے ہو, خیرات کرتے ہو, احسان جتا کر کسی کو تکلیف دے کر تم اپنے اس صدقے کو بیکار مت کر لو. تو پتہ چلا کہ احسان جتانے سے صدقہ بیکار ہو جاتا, اس کا ثواب نہیں ملتا. 100 روپے ہم کسی کو دیے تھے, ہم کو اس کا ثواب ملنا تھا, لیکن جب ہم احسان جتائیں گے یا اس کو اپنی زبان سے تکلیف دیں گے, یاد کرو ایک ٹائم پہ آپ جو ہے بہت یہ تھے, ہم آپ کی مدد کرے تھے, بھول گئے کیا, بس اتنا بولے تو کافی, تکلیف ہو گئی اس کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, وہ تمہارے جو 100 روپے دینے کا ثواب تھا وہ ثواب اب نہیں ملتا. ہم سمجھ رہے ہم زندگی میں بڑی خیرات کر لیے, بڑے صدقہ کر لیے, بڑا جو ہے ہم اللہ کے راہ میں مال دے دیے, لیکن جب جائیں گے قیامت میں تو ہمارے اعمال نامے میں کچھ نہیں رہے گا. اگر بندہ پوچھے گا اللہ سے کہ اللہ یہ کیا ہوا, تو جواب یہی آئے گا کہ تم دیے تھے اللہ کے راہ میں برابر, لیکن دینے کے بعد اس لینے والے کے اوپر احسان جتائے تھے, ایسی بات بول دیے تھے جس سے اس کو تکلیف ہو گئی تھی, لہٰذا اس تکلیف کی وجہ سے تمہارے صدقہ کرنے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیا. تو کیا اپنے ثواب کو ضائع کرنا چاہتے ہیں یا برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو دے کر بھول جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزاج حدیث میں دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سپورٹ کرتا ہے جیسا ایک دیوار کا حصہ دوسرے دیوار کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ایک حدیث ہو گئی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اس کے بعد پھر دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ ایمان والے کے رائٹس آقا بتا رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کے اوپر دوسرے ایمان والے کے کیا حقوق ہے. حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرنا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہوں. یہ حدیث ہے, انس بن مالک روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارا حال یہ ہے کہ میرے لیے اچھا رہنا, مسلمان بھائی اچھا رہو یا نہ رہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں اگر کچھ خریدنے جاؤں تو میں اچھی چیز خرید لینا, جو تھوڑا بہت خراب ہے ڈیمیج ہے وہ کسی غریب کو دے دیں گے. اپن کیا کرتے, صدقہ کرتے, خیرات کرتے, کپڑے اگر اپنے پاس زیادہ ہے تو کسی مسلمان کو کپڑے دیتے یا نہیں دیتے. کون سے کپڑے دیتے, کہیں اگر ڈیمیج ہے, پھٹا ہوا ہے, کہیں پیون لگے ہوئے ہے, کہیں اگر اس کا ڈیزائن نکل گیا, جو ہم پہنے تو عیب سمجھتے, ایسے کپڑے ہم غریبوں کو دیتے کہ اگر وہ کپڑے ہم پہنے تو ہم عیب دار سمجھتے, یہ میں نہیں پہن سکتا, میرا اسٹیٹس یہ نہیں ہے, میں یہ پہن کے باہر نکلا تو لوگ کیا بولیں گے. تو ایسے کپڑے جو ہم پہننا عیب سمجھتے وہ کپڑے غریبوں کو دیتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. بڑی پیاری آیت ہے, انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو تمہاری کمائی کا جو پاکیزہ حصہ ہے, جو بہتر سے بہتر حصہ ہے, تمہارے پاس جو بہتر سے بہتر ہے اس کو اللہ کے راہ میں دو. ہم کیا کر رہے, جو گھٹیا سے گھٹیا رہتا وہ دیتے اللہ کی راہ میں. اگر مسجد کے اب جمعے میں تو چندہ ہوتا کیسا بھی, اب اپنے جیب میں ہاتھ جاتا, نکالتے 2 10 کے نوٹا نکلے, ایک ذرا پھٹی ہوئی ہے ایک ذرا اچھی ہے, کوسا جاتا ڈبے کے اندر. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے بتاؤ, مسجد کے چندے کے ڈبے میں یا رومال میں وہی نوٹ گرتی جو پھٹی ہوئی ہے, اگر اتفاقاً اچھی نوٹ نکل بھی گئے تو واپس جیب میں چلے آتے. کیوں, ہمارا کیا خیال, نہیں اچھی نوٹ میری, اللہ کو دینے کا سے پھٹی نوٹ دے دیں گے. آپ باہر جا رہے, باہر فقراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے,
انہوں کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ان کو دلا کے ہمارے کو ثواب دے رہا اس کا، تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ وہاں بیٹھے جس کی وجہ سے ہمارے کو ثواب مل رہا، تو ہمارے کو ثواب کی ایک اپارچونٹی ہے، وہ ہمارے لیے ثواب کا ایک موقع ہے، اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم کس کو روپیہ دے کر ہم ثواب کماتے تھے؟ تو غربا کا احسان ہے امیروں کے اوپر کہ وہ غریب بن کر پیسے لے رہے ہیں جس کی وجہ سے امیروں کو ثواب کا موقع مل رہا ہے۔ تو ہم کیا کرتے جاتے، کون سی نوٹ دیتے، ذرا پھٹی ہوئی ہے، بینک میں نہیں چلتی، ٹیپ لگا ہوا ہے، کہیں بھی نہیں لیتے لوگ، ایسی نوٹ لے جا کے ہم کیا کرتے دیتے۔ کئی کو ہوشیاری اللہ کے سامنے، ثواب بھی مل جانا، نوٹ بھی چل جانا، ثواب بھی مل جانا 10 روپے کا، اور یہ نوٹ جو اپنے پاس رکھی ہوئی تھی وہ بھی چل جانا، پھٹی پرانی نوٹیں، نہیں چلتی سو نوٹ، یا جو ہے ایسی کوئی چیز جو ہم استعمال کرنے ہم عار سمجھتے، عیب سمجھتے، ایسی چیز دے دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے، اللہ کیا فرماتے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تمہارے پاس جو بہتر سے بہتر ہے وہ دو اللہ کے راہ میں، خراب نہیں ہونا ہے اللہ کو، بہتر سے بہتر دو۔ ہمارے پاس اگر کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ کپڑے نکال کے آپ دو غریب کو جو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اور جس کپڑوں میں آپ سب سے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ ہوتا نا بھی آپ کے پاس 10-15 جوڑی اگر رکھے ہوئے، کوئی ایک آدھ جوڑی ایسی رہتی کہ وہ آپ کو زیادہ پسند آتا، اس کا کپڑا اچھا ہے، پہننے میں آپ ماشاءاللہ خوبصورت نظر آتے ہیں، وہ دو آپ کسی غریب کو، جب پتہ چلے گا کہ کتنا ہمارے دل کے اندر ایمان ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، قرآن مجید میں آیت آ گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتا ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتا، نیکی کو پہنچ نہیں سکتا، نیکی پا نہیں سکتا، اس آدمی کو نیکی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے۔ ہم کون سی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرتے؟ پسندیدہ نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے۔ کپڑے اگر ہے تو جو نہیں پسند آتے، جو پہن کے بیزار ہو گئے وہ دے دیتے۔ برتن اگر کسی غریب کو دینا چاہ رہے، جو برتن گھر میں یوز نہیں ہوتے، پرانے ہو گئے، وہ دے دیتے۔ اگر ہم کسی کو کوئی اور چیز دینا چاہ رہے جو ہم یوز نہیں کرتے، یوز لیس چیزیں رہتی، وہ اٹھا کے کسی غریب کو دیتے، وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تمہاری پسندیدہ چیز، تمہارے چیزوں میں سب سے اچھی چیز، سب سے اعلیٰ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ چیز اٹھا کے دو کسی غریب کو، تب تم نیک ہے، ورنہ نیک نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ اب یہ آیت نازل ہو گئی، ایک صحابی رسول تھے مدینہ کے اندر، نام ان کا ذہن میں نہیں ہے میرے، وہ صحابی کے پاس کھجور کے اور دیگر میووں کے باغات تھے، کئی سارے باغات تھے، لیکن مدینہ کے اندر ایک بہت بڑا باغ ان کا تھا، وہ باغ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ باغ کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا، اکثر وہ باغ کے اندر جاتے، وہاں پہ اپنا وقت گزارتے، میٹھے پانی کے چشمے سے پانی پیتے، کھجور کے باغات ہے، اچھی خاصی آمدنی ہے، اچھی خاصی آمدنی ہے وہ باغ کی، کھجوروں کو وہ بیچ کر پیسے کماتے ہیں، بڑا زبردست باغ، اور اس باغ سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ایک قلبی محبت رہتی نا انسان کو، کسی کو دکان سے زیادہ لگاؤ ہے، کسی کو زمین سے زیادہ لگاؤ، فطری بات ہے، وہ محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خیال رکھنا۔ زمین کی، جائیداد کی، دکان کی، مکان کی جو محبت ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اور دین کی محبت سے بڑھنا نہیں، بس اتنا خیال رکھنا، وہ محبت رہتی، فطری بات ہے وہ۔ یہ صحابی کو بھی تھی، اپنے ایک باغ سے لگاؤ تھا، باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے جب تک تم نیک نہیں بن سکتے۔ جیسے ہی یہ آیت سنے یہ صحابی فوراً اپنے باغ کے پیپرز لیے، ڈاکومنٹس وغیرہ جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا، وہ سارے کے سارے قبالہ، اردو میں اس کو بولتے ڈاکومنٹس کو قبالہ، وہ سارے کے سارے قبالے لیے اور لے کر حضور کی خدمت میں جا کے حضور کے قدموں میں رکھ دے کے بولے، یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت ہے۔ حضور پوچھے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا ایک باغ ہے جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ابھی آپ کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں نہیں دیتے جب تک نیک نہیں بنتے، تو میری پسندیدہ چیز تو یہ باغ ہے، جب تک میں اس باغ کو اللہ کے راہ میں نہیں دوں گا میں کہاں سے نیک بنوں گا؟ لہٰذا مجھے نیک بننا ہے، مجھے نیکی حاصل کرنا ہے، مجھے اللہ والا بننا ہے، مجھے اللہ کے پاس محبوب بندہ بننا ہے، لہٰذا میں اپنی محبوب چیز کو، اپنی پسندیدہ چیز کو آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا ہوں، اب آپ جو چاہتے ہیں، جس کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، یہ اس کے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ ایسا کر سکتے ہیں ہم، اسی لیے ان کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ایسے کام کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارا تو مزاج یہ بن گیا، حضور کے حدیث کے بالکل خلاف مزاج ہے ہمارا۔ حضور کیا بتا رہے؟ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا، وہی چیز، چاہے وہ جائیداد ہو، زمین ہو، روپیہ پیسہ ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، پہننے کے لیے کپڑا ہو، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔
اپنے لیے اگر آپ دکان کو گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ یہ سمجھ رہے چلو کسی اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہے ذرا اس کی مدد کر دیں گے، چاول تھوڑا اس کے گھر میں ڈال دیں گے، آپ اپنے گھر کے لیے چاول خریدنے جا رہے ہیں، کسی پڑوسی کو جو غریب ہے اس کو چاول دلانے کی نیت سے بھی آپ جا رہے ہیں۔ اب اپنے لیے جو خرید رہے وہ آپ 80 روپے کلو 70 روپے کلو کا چاول لے رہے ہیں، اور کسی پڑوسی کو جو غریب ہے اس کو دینے کے لیے آپ بولے پہ 30 روپے میں 25 روپے میں کوئی ہے تو دے دو چاول، خیرات میں دینا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں، کسی کو دینا ہے تو کم کوالٹی کے چاول، اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے تو اچھی کوالٹی کے چاول۔ یہ نہیں، مسلمان کا مزاج جیسا کہ حدیث میں حضور کیا بتا رہے ہیں، اپنے لیے کیا پسند کر رہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا، یہ ہے مسلمان کا مزاج۔ لہذا جب تک ہم یہ مزاج اختیار نہیں کریں گے، ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہماری غلط فہمی ہے، میں بڑے نمازی نماز پڑھ لیا، میں بڑے رمضان میں روزے رکھ لیا، تراویح ماشاءاللہ پڑھ لیا، تہجد ادا کر لیا، میں ایمان والا ہوں۔ ایمان والا ہونے کا خام خیال ہے، خام خیال، غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم ایمان والے ہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور واضح طور پر ارشاد فرما دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیا، آخری ایک اور حدیث رکھ کر آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، یہ بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آقا فرمائے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ اب دیکھو کتنی خطرناک بات ہو گئی، اگر حضور قسم کھائے بغیر ڈائریکٹ بھی اگر بول دے تو کیا ہم کو یقین نہیں آتا؟ کیا آتا؟ نہیں آتا۔ لیکن حضور قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے، وہ بھی ایک بار نہیں 3 بار فرما رہے ہیں، تو ذرا سوچو کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ کرام خوف میں آ گئے، لرزہ برندام ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایسا کون سا آدمی ہے جس کو آپ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے بول رہے وہ ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں؟ ہمارا کیا خیال جا رہا ہے؟ آپ ذرا بولیے۔ ہمارا خیال یہ جا رہا ہے کہ بڑا مشرک تھا ہوں گا، لہٰذا اللہ کے رسول بولتے ایمان والا نہیں۔ ہمارا خیال جا رہا ہے کہ بڑا زانی تھا ہوں گا، لہٰذا اللہ کے رسول فرما رہے ایمان والا نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ بڑا چوری کرنے والا تھا ہوں گا، بڑا قتل کرنے والا تھا ہوں گا، بڑا ڈاکہ زنی کرنے والا تھا ہوں گا، ڈاکو تھا ہوں گا، اسی لیے حضور فرما رہے ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ حضور کیا فرما رہے؟ صحابہ پوچھے، من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کو آپ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے وہ ایمان والا نہیں ہے؟ ذرا آپ سوچیے، جس کو رسول اللہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ بولے اب وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھا، تو وہ غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے؟ کیا ہے؟ حضور بول رہے ایمان والا نہیں ہے، ہم بول رہے نہیں بھائی میں بڑا ایمان والا۔ تو حضور سچے ہے یا ہم سچے ہیں؟ قیامت کے دن حضور کا چلے گا یا ہمارا چلے گا؟ حضور گواہی دے رہی میں انہیں ایمان والا نہیں ہے، اور ہم بول رہے نہیں اللہ میں بڑا ایمان والا ہوں، حضور کو کیا معلوم، استغفر اللہ ربی۔ یہ تو عقیدہ بن گیا نا، ان کو کیا معلوم، ان کو کیا معلوم کا عقیدہ بن گیا ہمارا۔ لہٰذا حضور فرماتے ایمان والا نہیں ہے، تو کل کے دن یہ بھی بولنے کو ہم کم نہیں، قیامت میں جا کے اے اللہ ان کو کیا معلوم ایمان والا نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، کیا میرے کو ہے ایمان، میرے کو معلوم میرا ایمان، ان کو کیا معلوم رہتا، استغفر اللہ ربی۔ یہ بھی ہم بولنے کو کم نہیں، ایسا ہمارا عقیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضور کیا فرما رہے تھے؟ کوئی ایمان والا نہیں ہے ہرگز وہ شخص۔ اب صحابہ پورے لرزے میں آ گئے، یا رسول اللہ آخر بتائیے کہ کون ہے ایسا شخص، اتنا بدنصیب اتنا بدبخت کون ہے وہ جس کو آپ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے ایمان کی نفی کر دیے کہ وہ ہرگز ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا؟ صحابہ کے پوچھنے پر حضور فرماتے ہیں، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، ایسا شخص ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ اب اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان والا نہیں، اس میں نہ روزے کا ذکر ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ ایمان والا نہیں، اس میں نہ شراب کا ذکر ہے کہ جو شراب پیتا وہ ایمان والا نہیں۔ ہاں یہ پورے گناہ ہیں، شراب پینا، قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، یہ سب بڑے 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 گناہ ہیں، لیکن یہاں پر کسی گناہ کا تذکرہ نہیں ہے، نہ کسی فرض کو چھوڑنے کی بات ہو رہی۔ یہاں کیا فرما رہے آقا؟ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں۔ اور ایک بار نہیں بولے، 3 بار بولے، اور سادے انداز میں نہیں بولے، اللہ کے قسم کھا کے بولے۔
ذرا سوچو آپ کتنی بڑی بات ہے پڑوسی کو تکلیف دینا. تو ہمارا کیا مزاج ہے دیکھیے آپ ذرا اپنے طور پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ میری وجہ سے میرے پڑوسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. میری وجہ سے پڑوسی یہاں پہ بھی حضور مسلمان کا لفظ نہیں لا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کو میں بولا پڑوسی کا جب لفظ آیا تو حضور یہ نہیں بولے مسلمان پڑوسی بول کے نہیں بولے، ایسا پڑوسی جو تمہارے مسلک کا ہو، ایسا پڑوسی جو تمہارے عقیدے کا ہو، ایسا پڑوسی جو تمہارے سلسلے کا ہو، ایسا پڑوسی جو تمہارے مذہب کا ہو، ایسا پڑوسی جو تمہارے مشرب کا ہو، تمہارے فقہ پہ عمل کرتا ہو، تمہارے امام کی تقلید کرتا ہو، تمہارا دوست ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، تمہارے سے اس کی اچھی بات چیت چلتی ہو، لہٰذا ایسے پڑوسی کا خیال کرو. نہیں بولے، مطلق بولے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا. وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا، وہ پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا، وہ پڑوسی ہمارے عقیدے کی موافقت کرنے والا بھی ہو سکتا، ہمارے عقیدے کی مخالفت کرنے والا بھی ہو سکتا، وہ پڑوسی ہمارے سلسلے کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے مشرب کا ہو بھی سکتا، کسی اور کا بھی ہو سکتا. وہ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا. حتیٰ کہ گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتا دیا کہ وہ پڑوسی ایسا بھی ہو سکتا جو اللہ کو ہی نہیں مانتا ہو سرے سے، ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں، دہریہ جس کو کہتے ہیں، سرے سے خدا کے وجود کا بھی انکار کرنے والا ہو، لیکن ہے آپ کا پڑوسی، تو آپ کو پڑوسی کو تکلیف دینے کی ہرگز اسلام کے اندر اجازت نہیں. آپ کا دشمن، کٹر دشمن جس کو آپ بولتے ہیں، کٹر دشمن، پوری زندگی آپ اس کی مخالفت کرے ہوں گے، آپ اس کی جان کے پیاسے ہوں گے کہ کیسا موقع ملا تو اس کا میں قتل کر دو. اتنا بھی اگر آپ کا کوئی کٹر دشمن ہے، تب بھی اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو ہرگز اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو ذریعے سے تکلیف پہنچائیں. تو کیا فرما رہے حضور؟ خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے. آج ہمارا کیا مزاج بنتے چلے جا رہا، اور حدیث میں حضور کیا مزاج دینا چاہتے ہیں، ذرا موازنہ کر کے ٹیلی کر کے اگر ہم دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. حضور کا راستہ کچھ الگ ہے، ہمارا راستہ کچھ الگ ہے. حضور کا مزاج کچھ الگ ہے، ہمارا مزاج کچھ الگ ہے. حضور کا لایا ہوا دین الگ ہے، ہم نے اپنے طور پہ جو دین بنا لیا وہ دین الگ ہے. حضور کی شریعت الگ ہے، ہم نے اپنے طور پہ جو شریعت بنا لیا وہ شریعت الگ ہے. حضور کی راہ الگ ہے، حضور کی تربیت الگ ہے، حضور کی صحبت الگ ہے، حضور کی سنت الگ ہے. ہم جو چل رہے ہیں، زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ ٹوٹل ڈفرینٹ وے میں جا رہے ہیں. حضور کا وے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے، ہمارا وے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اپنے بنائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر حضور کے بنائے ہوئے راستے کی پیروی کرنا چاہیے، تبھی ہم ایمان والے، نہ تو ایمان والے نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے امام، آپ کے امام، ساری کائنات کے مسلمانوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پڑوس میں ایک گھر بکنے والا تھا. جیسا کہ پڑوسیاں ہوتے بھائی، کبھی ان کو کچھ روپے پیسے کی ضرورت آتی تو گھر بیچ دیتے، نہیں بیچتے؟ گھر بیچ دیتے نا. پوری زندگی انسان ایک گھر میں عام طور پر نہیں رہتا، کوئی رہ جاتے کوئی نہیں رہتا. تو اس کو امام اعظم کے پڑوس میں ایک آدمی تھا، اس کو روپے کی ضرورت تھی، وہ اپنا گھر بیچ رہا تھا. گھر کی قیمت اب آپ ہمارے ایک اندازے کے لیے بتا رہا ہوں، سمجھے آپ گھر کی قیمت ایک 10 لاکھ روپے تھی، ہمارے اندازے کے لیے بتا رہا ہوں. تو وہ گھر بیچ رہا ہے 20 لاکھ روپے. اب کسٹمر سارے لوگ دیکھ رہے بھائی کتنے میں بیچ رہے؟ 20 لاکھ. تو لوگ بولے بھائی آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریا میں زمین کی قیمت، گھر کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی آپ لگا رہے. 10 لاکھ روپے قیمت ہے، وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. گھر دے دو، ہم آپ کو جو ہے روپیہ دے دیں گے، لیکن آپ یہ دگنی رقم جو لگا رہے یہ تو جائز نہیں ہے. دگنی رقم آپ کیسا اپنے گھر کی لگا رہے؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے میں اپنے گھر کی قیمت نہیں لگا رہا ہوں، میں امام اعظم کی جو پڑوسی ہونے کا جو دولت اللہ مجھے دیا وہ آپ کو دے رہا ہوں. کیونکہ میں گھر خالی کر کے چلے جاؤں گا، آپ امام اعظم کے پڑوسی بنیں گے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے جو رحمتیں، جو برکتیں، جو انعام، جو خیال، جو احسان آپ کا امام اعظم کی طرف سے جو آپ کو ملے گا نا، اس کی قیمت میں آپ کو 10 لاکھ روپے لگا رہا ہوں، جو کہ بہت کم قیمت ہے. گھر کی قیمت تو ہوتی نہیں. تو آپ سوچو امام اعظم کا کیسا مزاج تھا ہوگا کہ وہ اپنے پڑوسی کا کیا خیال کرتے تھے ہوں گے کہ گھر بیچتے بیچتے وہ یہ بول رہا کہ میں خالی گھر نہیں بیچ رہا ہوں، امام اعظم کا نیبرہڈ آپ کو بیچ رہا ہوں، امام اعظم کا پڑوس آپ کو بیچ رہا ہوں، اس لیے اتنی قیمت اس کی ہے. اسی طرح ایک اور اللہ والے کا بھی واقعہ ہے، نام ان کا ذہن میں نہیں ہے، ان کا بھی اسی طرح سیم واقعہ ہے کہ ان کا بھی کوئی پڑوسی گھر بیچ رہا تھا تو وہ بھی ڈبل ٹیبل قیمت لگا دیا. لوگ پوچھے کہ آپ کے گھر کی تو اتنی قیمت نہیں ہے، تو وہ یہ بولا کہ میں صرف گھر نہیں بیچ رہا، میں ان کا نیبرہڈ آپ کو دے رہا ہوں، ان کا پڑوس آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ اتنے اچھے پڑوسی ہیں کہ آپ یہاں پر رہیں گے تو آپ خود فیل کریں گے کہ یہ گھر کو میں بڑے سستے میں خرید لیا، اتنے اچھے پڑوسی اس گھر کے. تو ان کو پتا چلا گھر والوں کو کہ میرا پڑوسی ایسا بولا، تو وہ کیا کرے، جا کے پڑوسی کو جتنے روپے کی ضرورت تھی وہ دے کے کیا بولے آپ اپنا گھر مت بیچو، گھر کی پوری قیمت میرے سے لے لو، مگر گھر آپ مت بیچو، میرے پڑوس میں رہو آپ، کیونکہ آپ اتنے اچھے پڑوسی.
تو ایسا ہے مسلمانوں کا مزاج، جو حدیث میں بیان ہوا، جو قرآن میں بیان ہوا، جو شریعت ہم کو بتاتی ہے۔ آج ہم مسلمان بول تو کیا سمجھ لیے؟ بس 5 وقت نماز پڑھ لیے، وہ بھی پڑھے تو پڑھے نہیں تو نہیں، کبھی جمعے کو نماز پڑھ لیے، کبھی سال میں ایک بار اللہ یاد آ گیا تو عید کی نماز پڑھ لیے، کبھی تھوڑا سا رمضان میں تھوڑا سا ہم اللہ کی طرف پلٹ گئے، بس ہم سمجھ رہے بڑے مسلمان، باپ دادا مسلمانوں کا نام رکھ دیے، بس ہم مسلمان کی اولاد میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان۔ لیکن یہ مزاج کون اپنانا؟ جو آقا مزاج دے رہے ہیں اور قسم کھا کے بول رہے کہ ایسا مزاج جس کا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے بول۔ تو آپ سوچو، خالی ہم برائے نام مسلمان بننے سے کام نہیں چلتا، جو مزاج حدیث کے اندر آقا دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے جو رائٹس ہمارے اوپر آقا بتا رہے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے، تبھی ہم جو ہے حقیقی معنوں میں ایمان والے کہلوانے کے قابل بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقائد کی ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، جو مزاج آقا حدیث کے اندر دینا چاہتے ہیں وہ مزاج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو حقوق بتائے گئے ہیں ان حقوق کی پاسداری کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔